السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر ممکن ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دوستو، آج ہے 9 ستمبر اور آج کی خاص خبریں۔ عراق افغانستان امریکی فوجیوں کے انخلاء کا اعلان آج ہوگا۔ چین میں آسٹریلوی خاتون اینکر گرفتار۔ بحرین حکومت نے 68 ممالک کے باشندوں کو ایئرپورٹ پر ویزا آن ارائیول کی سہولت دینے کے عمل کا آغاز کر دیا۔ افغانستان نائب صدر امراللہ صالح کے قافلے پر بم حملہ۔ بابری مسجد کے بعد 2 اور مساجد کو مندر بنانے کا فیصلہ۔ نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ پاکستان حکومت نے سرکاری ملازمتوں کے لیے آن لائن پورٹل کے آغاز کر دیا۔ اب خبروں کی تفصیل۔ امریکی فوجیوں کے انخلاء کا اعلان آج ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج عراق اور افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بارے میں اہم اعلان کریں گے۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکی صدر آج عراق اور افغانستان میں تعینات امریکی فوج کی تعداد میں کمی کا اعلان کریں گے، جبکہ افغانستان میں امریکی فوج کے انخلاء کے حوالے سے بھی اعلان کچھ دنوں میں متوقع ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں اس وقت امریکہ کے 8600 سے زائد فوجی اہلکار تعینات ہیں، جبکہ امریکی صدر نومبر تک یہ تعداد 4 سے 5000 تک لانے کا عندیہ بھی دے چکے ہیں۔ چین میں آسٹریلوی خاتون اینکر گرفتار۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق چین نے کہا ہے کہ اس نے ہائی پروفائل آسٹریلوی صحافی کو سلامتی کی بنیاد پر حراست میں لیا ہے۔ چینگ لی کی نظر بندی دونوں ممالک کے مابین تعلقات خرابی کے لیے ایک نیا دھچکا ہے، اور یہ اقدام ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب چین نے اپنے شہریوں کو آسٹریلیا کے سفر کرنے سے خبردار کیا ہے۔ حکام کی جانب سے CGTN کی اینکر چینگ لی کی گرفتاری کے بعد سے یہ پہلا باضابطہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ یہ کیس ابھی بھی قانون کے مطابق تفتیش کے مراحل میں ہے۔ ملزمہ کے قانونی ترجمان نے کہا، حقوق اور مفادات کو مکمل قانونی تحفظ حاصل ہے۔ بحرین حکومت نے 68 ممالک کے باشندوں کو ایئرپورٹ پر ویزا آن ارائیول کی سہولت دینے کے عمل کا آغاز کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق عرب گلف کارپوریشن کونسل میں شامل ممالک بشمول قطر کے شہری بھی ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد ویزا حاصل کر سکیں گے۔ بحرین کے حکام نے اتوار کے روز 68 ممالک کے شہریوں کو آن ارائیول ویزا کی سہولت دینے کا اعلان کیا، جس کے بعد مذکورہ ممالک کے شہری ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ویزا حاصل کر سکیں گے۔ بحرینی شہریوں اور رہائشیوں عرب بحرین ایئرپورٹ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ ممالک کے شہریوں کو ملک میں داخلے کے لیے اب ویزا کی شرط لازمی نہیں ہے، کیونکہ اب وہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ویزا حاصل کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں، جہاں ان کو امیگریشن ہونے کے بعد ویزا دے دیا جائے گا۔ افغانستان نائب صدر امراللہ صالح کے قافلے پر بم حملہ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بم حملے میں نائب صدر امراللہ صالح بال بال بچ گئے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق دارالحکومت کابل میں سڑک کنارے بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے، جبکہ افغانستان کے پہلے نائب صدر امراللہ صالح حملے میں بال بال بچ گئے۔ ترجمان نائب صدر کا کہنا ہے کہ دھماکے میں امراللہ صالح کے کچھ محافظ بھی زخمی ہوئے، جبکہ وہ خیریت سے ہیں۔ ترجمان کے مطابق دشمنوں نے امراللہ صالح کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے شیطانی مقاصد میں ناکام ہو گئے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ بم حملے میں افغان نائب صدر کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق صبح 7:30 بجے کے قریب کابل کے علاقے تیمانی میں ہوا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ دھماکے کی ذمہ داری ابھی تک کسی تنظیم نے قبول نہیں کی۔ بابری مسجد کے بعد 2 اور مساجد کو مندر بنانے کا فیصلہ۔ بابری مسجد کیس میں سپریم کورٹ سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ حاصل کر لینے میں کامیابی کے بعد اکھل بھارتیہ اکھاڑا پرشید نے اب بنارس میں گیان واپی مسجد اور متھرا کی عیدگاہ کے خلاف بھی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें नवाज शरीफ को पाकिस्तान सफ़र करने से मना किया गया है। अमरीकी माहरीन अमराज कल्ब की मेडिकल रिपोर्ट में नवाज शरीफ को इलाज के बगैर पाकिस्तान वापसी से मना किया गया है। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को सरेंडर करने के अदालती हुक्म पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी मुंसलिक है। रिपोर्ट में डॉक्टर लॉरेंस ने कहा कि नवाज शरीफ दिल और पेचीदा बीमारियों का शिकार हैं। एंजियोग्राफी के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस ना जाएं। पाकिस्तान हुकूमत ने सरकारी मुलाजमतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल का आगाज़ कर दिया। हुकूमत ने मुलाजमतों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल मुतारफ़ कराया है, जहां सिर्फ एक क्लिक के साथ दरख्वास्तें जमा की जा सकती हैं। इस पोर्टल को वजारत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने तैयार किया है। तमाम दरख्वास्त दहिंदा को हुकूमत की वेबसाइट लिंक पर जाना है, दस्तयाब फार्म को पुर करना है और ऑनलाइन फार्म जमा करवाना है। लंबी लंबी कतार में इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इस पोर्टल में मुलाजमत की दरख्वास्तें और तमाम सरकारी महकमों के बारे में मालूमात मौजूद हैं, जबकि लोगों ने हुकूमत के इस इक़दाम को इनकलाबी कहा है और इस इक़दाम की तारीफ़ की है। दोस्तों, इसका लिंक सरकारी पोर्टल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। गोल्डन न्यूज़ चैनल देखने के लिए शुक्रिया। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।